سورہ جو آل انعام، اس میں اللہ نے کہا دیکھو بے حیائی کی چیزیں اس بات سے صرف کہا نا آرام میں کہ فواحش حرام کی ہیں، یہاں بات آگے بڑھ گئی. کسی جگہ جاتا زنا نہ کرو، کہیں اللہ کہتا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ اسرائیل صاحب پر اللہ کی رحمت ہے. یہاں آیا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ظاہر بے حیائیاں ہوں یا چھپی ہوئی ہیں. تو یہاں لکھتے ہیں فواحش کے معنی کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری کے، جن میں اولین درجہ زنا کو حاصل ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت ہی بری راہ. ڈینجر دور ہی لکھا، خطرہ خطرہ. لا تقربوا کا لفظ ان برائیوں سے روکنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے جن کا پرچھاواں بھی انسان کے لیے مہلک ہے. خود نہیں، پرچھاواں جو خود ہی نہیں بلکہ جن کے دوائی و محرکات بھی نہایت خطرناک ہیں. جو چیزیں آہستہ آہستہ ادھر لے جاتی ہیں نا وہ بھی خطرے کی، جو بہت دور سے انسانوں پر اپنی کمند پھینکتی ہیں اور پھر اس طرح اس کو گرفتار کر لیتی ہیں کہ ان سے چھوٹنا ناممکن ہو جاتا. ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں آدمی کو کامیابی صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے. پورا قرآن حدیث آ چلیا جب وہ اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنے دل کی پوری حفاظت کرے اور ہر اس رخنا کو پوری ہوشیاری سے بند رکھے جس سے کوئی ترغیب اس کے اندر راہ پا سکتی ہے، اور ہر ایسے مقام سے پرے پرے رہے جہاں کوئی لغزش ہو سکتی ہے. اسی لا تقربوا کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن نے مردوں اور عورتوں دونوں پر بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں جن کی تفصیل احزاب اور نور میں بیان ہوئی ہے. وہاں ہم انشاءاللہ اس کے سارے پہلو زیر بحث لائیں گے. آگے جو ٹکڑا بہت قیمتی سارا تذکیہ نیکیاں اور بدیاں دونوں سے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا اصل منبع انسان کا دل ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی نیکی اس وقت تک فروغ نہیں پاتی جب تک دل کے اندر اس کی جڑ مضبوط ہو. بھائی چانس الگ بات ہے، اللہ حاضر قیاس کوئی برائی اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک دل کے اندر سے اس کی جڑ اکھاڑ نہ دی جائے. اگر کوئی برائی دل کے اندر موجود ہے تو وہ کان، آنکھ، زبان، فکر اور خیال کی راہ سے برابر غذا حاصل کر کے موٹی ہوتی رہتی. اندر خیال ہے، ادھر کانوں سے نغمے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے شہوت کی باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحانی سرطان کی شکل اختیار کرے، کینسر بن جاتی ہے. اور گو اس کو زندگی میں ایک دن بھی فعلاً بروئے کار آنے کا موقع نہ ملا، چانس نہیں ملا کرنے کا، تاہم انسان کے قلب و دماغ پر اس کا اس طرح تسلط ہو جاتا ہے کہ پھر تزکیہ و اصلاح کا کوئی سخت سے سخت آپریشن بھی اس پر کارگر نہیں ہوتا. تو بالآخر انسان کی اخلاقی و ایمانی موت ہی پر منتهی ہوتی ہے. اس وجہ سے قرآن نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فحشاء سے دور دور رہنے کی تاکید